لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان ہوا کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی مبارک اور عالی محنت کے لیے، دین کی فکروں کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا انعام و احسان ہے، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں فتنے فسادات کے ماحول میں یہ جو دین کی محنت ہے، اس محنت کی برکت سے پتہ نہیں کتنوں کی زندگیاں بدلی و بدل رہی ہیں، ورنہ آج تو پوری دنیا کے اندر ہر جگہ جو ہے مادیت کا دور دورہ ہے۔ دنیا کے تذکرے، چیزوں کے تذکرے، ملک و مال کے تذکرے، حکومتوں کے تذکرے، دنیا کو بنانے و سنوارنے کے تذکرے، حالانکہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے۔ دیکھتے دیکھتے آدمی یوں دنیا سے نکل جاتا ہے۔ اصل اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آخرت کے لیے ہمیں بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ آج چاروں طرف دنیا بنانے جمانے کی جو فکر ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے روزی کا وعدہ قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 90 جگہوں پر اللہ رب العزت نے روزی کا وعدہ کیا ہے، 90 جگہوں پر کہ روزی۔ ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اپنی شان کے مطابق لکھا ہے۔ لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ نے 90 وعدے کیے ہیں، 90 وعدے کہ روزی کا مالک میں ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ اس طرح کی 90 آیتیں ہیں۔ یہ ایک جگہ شیطان نے ڈرا دیا فقر و فاقے سے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور فحش کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرو گے، نمازیں پڑھو گے، دین پر چلو گے تو تم کنگال و فقیر بن جاؤ گے۔ ہر آدمی کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، حالانکہ روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان کا یہ ایک دانہ دنیا میں باقی ہے موت نہیں آ سکتی، ایک سانس باقی ہے موت نہیں آ سکتی، ایک قطرہ پانی باقی ہے موت نہیں آ سکتی۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں پوری دنیا کے انسان اور ڈاکٹر مل کر اسے نہیں بچا سکتے۔ مسئلہ اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے دعوت کی محنت ہے کہ اس محنت میں چلتے چلتے ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو۔ یہ اصل چیزیں ہیں۔ واقعی محنت اللہ پاک نے جو چلائی ہے تو بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے بندے دین کی محنتوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم کل آدھی رات میں آئے کیرلا سے، کیرلا کا سفر تھا ہمارا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن پورے صوبے کا جوڑ تھا، پورے صوبے کیرلا کے تقریباً ان کے 14 ضلع ہیں۔ کوچین کے اندر جوڑ تھا، یہاں سے ہمارے بزرگوں کے ساتھ میرا بھی جانا ہوا، لہذا تینوں دن مذاکرے ہوئے۔ کئی مذاکرے، اس میں 4 مجلسیں میری تھی، ہمارے حاجی فاروق احمد صاحب کی مجلسیں تھیں، اس میں 3 مجلسیں، حضرت اکبر شریف صاحب کی مجلسیں تھیں 4۔ تو اس طرح ماشاءاللہ تو سارے مذاکرے دین اور دین کی محنت کے ہوتے رہے، اور مجمع اتنی طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ کیرلا، لیکن اصل میں ماشاءاللہ پڑھے لکھوں کا بہت بڑا مجمع ہے، ماشاءاللہ بڑا نورانی مجمع۔ صرف وہ محنت کرنے والوں کو بلائے تھے، تو روزانہ کی محنت پہ جو چلنے والے ساتھی ہیں انہی کا جوڑ تھا۔ مسجد اور جماعتوں کو بھی اگر بلایا جائے تو وہ بھی تقریباً بڑا مجمع ان کا 4-5 ہزار کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے صرف محنت کرنے والوں کو انہوں نے جمع کیا تھا۔ یہ مجمع جمع ہوا اور دین کی فکروں کے اندر شریک رہا، ماشاءاللہ چلتا رہا۔ تو یہ سوچتا رہا کہ کیا عرب، کیا عجم، کیا ہمارا ملک، کہاں کہاں دین کی محنت کی برکت سے ماشاءاللہ اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت۔ مجمع ہم نے ایسا مجمع بہت کم دیکھا، بڑی طلب تڑپ کے ساتھ مجمع جمع ہو رہا ہے، ماشاءاللہ فکروں میں چل رہا ہے، قربانیاں دے رہا۔ تو اللہ کے بندے اللہ کے دین کی نسبت پہ حرکت میں ہیں، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ان کو چین و سکون بھی دے رہا ہے۔ پچھلے 1.5 مہینے پہلے ہم لوگ سفر میں تھے، کچھ ملکوں کا سفر تھا ہمارا، قطر میں 2 دن رہے جانے آنے میں، اور پھر اسی طرح سے وہاں جوہانسبرگ میں بھی اجتماع تھا اور کینیا میں بھی اجتماع تھا۔ تو کینیا میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً ہماری جو خدمت میں تھے جو ساتھی، تو وہ سارے ہمارے پڑوس ملک کے ساتھی تھے،
ریونڈ کے ساتھ. تو ہم نے ان سے پوچھا ابھی تمہاری کتنی جماعتیں ہیں یہاں؟ تو کہنے لگے کہ کینیا میں صرف ان کی 30 جماعتیں 7 مہینے کی اور 1 سال کی چل رہی ہیں. اور پھر جائزہ لیا گیا، تقریباً 15-20 ملکوں کی شورا کے ذمہ دار آئے تھے وہاں پہ، اور اسی طرح سے جوہانسبرگ میں بھی 15-20 ملکوں کے لوگ آئے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا تو بتایا کہ یوگانڈا میں ان کی 18 جماعتیں چل رہی ہیں، سال کی اور 7 مہینے کی. اور اسی طرح سے جو ہے ان کی جماعتیں سوڈان میں تقریباً 60-70 جماعتیں، بلکہ 50-60-70 جماعتیں سال کی 7 مہینے کی چلتی رہتی ہیں. تو اس طرح دنیا بھر میں حرکت میں ہے، اور ماشاءاللہ اتنی خوشی سے ساتھ ہی وقت لگا رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے. عالم دین ہمیں کمرے میں قیام گاہ میں ملنے کے لیے، اور ہنستے ہوئے ماشاءاللہ ان کے چہرے پر اتنی بشاشت اور خوشی کے آثار ہیں. آئے مصافحہ کیا معانقہ کی. ہم نے پوچھا بھائی 7 مہینے میں سال میں؟ تو وہ کہنے لگے الحمدللہ میرا دوسرا سال چل رہا ہے، دوسرے سال میں ہوں، اور میری عمر 34 سال ہے. عالمیت کے بعد میں نے شادی ہوئی، شادی کے بعد میں نے 1 سال لگایا، اور میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، شادی ہوئے 5 سال ہیں، ابھی میں دوسرے سال میں چل رہا ہوں. 8 مہینے میرے ہو گئے، ابھی صرف 4 مہینے باقی ہیں. یوں وقت لگا کر میں چلا گیا. یعنی سال سال ان کے لیے اتنا آسان ہے، اور اتنی خوشی بھی ہے، اس کی برکتیں بھی ان کی زندگیوں میں. جاپان میں ہم لوگ تھے پچھلے سال، ہمارے ساتھ ایک عامر علی شاہ تھے، کوئٹہ کے، بالکل افغانستان کا بارڈر ہے وہ. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا کتنا وقت لگا ہے؟ وہ کہنے لگے الحمدللہ 7 مرتبہ میرا سال لگ چکا ہے. 1 سال 7 مرتبہ لگا. ہمارے ہی ایک چلے کے لالے پڑ جاتے ہیں. ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو واقعی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چل رہے ہیں. ان کے یہاں عام قربانیاں ہیں کہ دین کی نسبت پر ماشاءاللہ دین کی محنت کو لے کے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. اور ان کے یہاں سے خود روٹ لے کر آتی ہوں، ملکوں کے تابع نہیں ہوتے، اپنے یہاں سے روٹ لے کر آئیں گے 5000 کلومیٹر، 6000 کلومیٹر، 7000 کلومیٹر پیدل، اور ایسے ایسے دیہاتوں میں جاتے ہیں. صرف رخ اپنے ملک سے لے کر آتے ہیں، اور لے کر آ کر یہاں سے وہاں تک پیدل چلنا. تو اس طرح پیدل ان کی جماعتیں چلتی ہیں، اور پیدل جماعتیں ہزاروں کلومیٹر. اکثر جماعتوں سے ملاقاتیں ہماری ہوتی ہیں، کارگزاری پوچھتے ہیں کہ 6000 کلومیٹر پیدل چلے 7 مہینے میں وقت پورا ہو. تو اس طرح سے پیدل وہ حضرات چلتے ہیں جنگلوں میں، دیہاتوں میں، وادیوں میں، ایسی ایسی بستیوں میں جہاں بجلی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، اور مسجدیں چھپر کی، اور کہیں پہ مسجدیں نہیں. 2013 میں ہمیں 5 مہینے گئے تھے نا یہاں سے، جماعت بسم اللہ نگر کی جماعت تھی، سمیع اللہ بھی ہمارے ذمہ دار تھے. تو اس میں بھی ہم نے کارگزاری سنی. تو چونکہ آج سے 100 سال پہلے اٹالی کے اندر ایک سینٹ پال گزرا ہے، ان کا بہت بڑا پادری فادر، انہیں آج سے 100 سال پہلے یورپ کے اندر اٹالی میں کہنے لگا، اٹلی میں، کہ تم لوگ مجھے چندہ دو، پیسہ دو، اور 30 سال کا ٹائم دو، 30 سال کی مہلت دے دو. میں یہ پورا جتنا بر اعظم افریقہ ہے اور پورا یورپ بر اعظم ہے، ان سب ملکوں کو میں کیا کروں گا، عیسائیت میں تبدیل کر دوں گا. تو لوگوں نے ایسے ارب ڈالر چندے دیے، اربوں خربوں ڈالر چندہ دیا. تو 30 سالوں کے اندر اندر اس نے ایسی محنت کی کہ ملکوں کے ملک مرتد ہوئے، عیسائیت میں چلے گئے. کانگو کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا آج سے 50 سال پہلے، پورا ملک 100% مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن انہوں نے ایسا بدل دیا اس کو، اور بدلنے کی وجہ سے پورے ملک جو ہے وہ عیسائیت میں بدل گیا. بعد میں الحمدللہ دعوت کی محنت جب شروع ہوئی تو ساتھیوں نے ہمیں کارگزاری سنائی کہ دعوت کی برکت سے ایک جماعت آئی تھی. جب ہم 2013 میں گئے تھے اس وقت کہنے لگے 30 سال پہلے ایک جماعت پڑوس کی آئی تھی. ان کے 2 ملک ہیں، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے، DRC، بہت بڑا ملک ہے وہ. تو اس کے اندر یہ جنوب کا جو ملک ہے لبمباشی ہے، جہاں ہم لوگوں نے کام کیا. اوپر جو شمال میں کنشاسا ہے، تقریباً 2000 کلومیٹر ہے. تو بولے کہ وہ پڑوس کی جماعت تقریباً انہوں نے 2000 کلومیٹر پیدل چلے. ہمیں اس وقت جب گئے تو راستے نہیں تھے. تو 30 سال پہلے کا حال کیا تھا، جنگلوں میں راستے کچھ نہیں، پیدل. تو اس طرح 2000 کلومیٹر پیدل چلے. تو اس کی برکت سے 2-2.5 ہزار عیسائی اسلام میں داخل. مسلمانوں کی بستیوں میں 2 دن ٹھہرتے تھے، عیسائیوں کی بستی میں 1 دن ٹھہرتے تھے، اور اسی کی سب برکتیں. ماشاءاللہ جو عیسائیوں نے جو کام کیا 100 سال پہلے، 80 سال پہلے 100% مرتد کرنے کا، دوبارہ دین کی محنت کی برکت سے لوگ اسلام میں داخل. جیسے ابھی ہم 1.5 مہینہ پہلے کینیا میں تھے، تو وہاں کے شورا کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہماری ایک جماعت گئی چلے کی، اور 4 مہینے کی جماعت، 4 مہینے میں 10,000 لوگ ایمان میں داخل یوگانڈا میں. اور پھر اسی طرح سے ایک اور جماعت کے بارے میں بتایا کہ 5,000 لوگ ایمان میں داخل.
تھوڑی سی بات کرو تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. کئی افریقہ کے ملکوں میں ہم نے بھی دیکھا کہ تھوڑی سی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھو. تو اس طرح اس کی برکت سے بڑا کام ہوا. اور خاص طور سے یورپ میں آج سے 20 سال پہلے ہم نے کارگزاری سنی کہ دین کی محنت کی برکت سے روزانہ 400-500 لوگ ایمان میں داخل ہوئے. یہاں تک کہ پڑوس کے ملکوں پر انہوں نے بیان لگا دیا کہ جب سے ان کی جماعتیں پیدل چلی ہیں سو اسلام پھیلتا جا رہا ہے, ان کی جماعتوں کو روکو. جیسے میں نے عرض کیا سینٹ پال کا 100 سال پہلے اس نے 30 سال کی مہلت لے کر ملکوں کو عیسائیت میں بدل دیا. خود وہ اٹالی کا تھا, بہت بڑا پوپ اور فادر. تو اس کے خود اٹالی میں بحال یہ ہے کہ 300 سے زیادہ مسجد اٹالی میں دین کی محنت کی برکت سے, دعوت کی برکت سے. روم اس ایک زمانے میں پوری دنیا کا سپر پاور, اس کی طاقت تھی, بہت بڑی آدھی دنیا میں ان کی تہذیب و تمدن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 حکومتیں تھیں پوری دنیا میں. آدھی دنیا پر رومیوں کا دربار تھا, آدھی دنیا پر ایرانیوں کا دربار تھا, جسے روم و فارس کی حکومت کہتے ہیں. تو روم ایک زمانے میں بہت بڑی طاقت, لیکن ابھی وہ اٹالی کا چھوٹا سا شہر رہ گیا ہے. تو بہرحال اس کے اندر بھی 200 مسجدیں. تو اس طرح دین کی دعوت کی محنت کی برکت سے ہر جگہ تبدیلی آ رہی ہے اس محنت کی برکت سے. اس لیے کہ اللہ پاک نے اس محنت میں بڑی جاذبیت اور بڑی کشش رکھی ہے اور بڑی اس کے اندر شان ہے. لیکن ان محنتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے کیا ہے حال وہی ہے. تو اس لیے ہم بھی کیا کرنا, محنت کر کے ماحول کو اپنے بنانا ہے. ہمارا جو ہے اگر 20 سال پہلے کی کارگزاری اٹھا کو دیکھے تو اب اٹھا کر دیکھیں گے تو کمی محسوس ہوگی, زیادہ کام بڑھ کو نہیں ہے. کام ہمارا کمزور ہو گیا ہے. کل میں کیرلا میں مثال دیا, 3 دن کی جماعتوں کا عنوان دیا مجھے, الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ عناوین. ایک مجلس میں مجھے بولے 3 دن جماعتیں بنانا کیسا, اور پھر جا کر 3 دن وقت کیسا لگانا. تو اس پر وہ عنوان دیے تو 1.5 گھنٹہ وہ ملیالم ترجمے کے ساتھ بیان ہوتا ہوا. تو میں نے اس کے اندر ان کو یہی سمجھایا, اور سمجھا کر ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ 2019 میں ہم لوگ مصر گئے تھے, ایجپٹ. اس وقت حاجی صاحب پورے مفتی صاحب ان کی پوری جماعتیں تھیں, 30-32 حضرات ماشاء اللہ. ان دنوں ہمیں مصر میں تھے. تو مصر کے اندر ہم نے دیکھا چونکہ ہم 26 دن مصر میں تھے. اب چونکہ چاروں ذمہ دار بول کر انہوں مرکز میں ہی رہے. مصر جو ہے نا 1000 کلومیٹر کا رقبہ ہے اس کا تقریباً, جس میں 64 منطقے ان کے ہیں. 64 منطقے ہیں. منطقہ کہتے ہیں ضلع سے ذرا بڑا, صوبے سے ذرا چھوٹا. تو 64 ان کے منطقے ہیں, اور عجیب عجیب نام ہے. جو حضرات تاریخ پڑھتے ہیں ان کو مصر گئے تو بڑا مزہ آ جاتا ہے, اس لیے کہ جتنی تاریخ کے اندر جو شہر ہے نا وہ پورے تقریباً بہت بڑا ہائی ٹیک مرکز بنا کر تبو میں, قاہرہ شہر کے بالکل کنارے. تو مذاکرے ہوتے تھے. آخر میں ہم نے ان سے کہا کہ 1 ہفتے کے لیے باہر بھیجو تاکہ ہم عملی کام آپ کا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان حضرات نے ایک منطقے میں ہماری تشکیل کی, وہاں کے کچھ ذمہ داروں کو ساتھ لگایا. تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو ماشاء اللہ دین کی ایسی فضا ہے, ایسا عمومی ماحول ہے جیسے شروع زمانے میں میوات کا ماحول تھا, ویسا ماحول. ساتھیوں سے ملتے تو بولتے بہت سارے ساتھی ہر سال 4 مہینے, بہت سارے ہر سال 6 مہینے کی ترتیب پر, اور بعض ماہانہ 10 دن کی ترتیب پر, روزانہ 8-8 10-10 گھنٹوں کی ترتیب پر. بہت اچھی فضا تھی. تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی تمہارے یہاں سے روزہ جماعتیں کتنی نکلتی ہیں؟ عام طور پر کسی بھی علاقے کے کام کو جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے سے روزہ جماعتیں دیکھی جاتی. تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی سے روزہ آپ کی کتنی جماعتیں جاتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ ہمارے اس منطقے سے ماہانہ 1000 جماعتیں سے روزہ جاتی ہیں. اور پھر عجیب بات کیا بولے تو کہ رمضان میں یہی جماعتیں ہماری 4000 ہو جاتی ہیں. وچ منطقے سے عام دنوں میں 1000, رمضان میں 4000, 4 گنا جماعتیں بڑھ گئی. تو انہوں نے پوچھا جماعتیں کیسے نکالتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہر نماز کے بعد ہماری جماعتیں نکلتی ہیں. فجر کے بعد کچھ جماعتیں, ظہر کے بعد جماعتیں, عصر کے بعد جماعت, ہر مسجد میں یہ ترتیب ہوتی ہے. تو اس طرح کام یہاں سے شروع ہوا, دنیا بھر کے ملکوں میں پہنچا. کام تو ہندوستان سے شروع ہوا, لیکن جن جن لوگوں نے اس کام کا استقبال کیا, اس کا حق ادا کیا, صحیح نہج کے ساتھ, صحیح فکروں کے ساتھ کام کیا, ان کا کام بہت اوپر چلا گیا. تو اسی لیے جو ہے کام ہونا ہے. ہمارے یہاں بھی اتنا بڑا محلہ ہے, ہزاروں کی آبادی ہے, ہزاروں کے مکانات, 5000 سے زیادہ مکانات ہیں پورے 2 مسجدوں, پورے بسم اللہ نگر میں. لیکن حال دیکھیں تو بڑا برا حال ہے. آج کل یہ محلہ نشے کی وجہ سے جو ہے کیا ہو گیا, بالکل بدنام ہوگا پورے شہر میں. کئی جگہ میں گیا تو کیا بولتی, ایک بار مزمل مرکز سے بیان کر کے نکلا تو کچھ نوجوان ملے, اور بولے کہ جو ہے یہ سب نوجوان نشہ کرتے تھے, الحمدللہ 3 دن جا کے زندگی بدلی. تو ان نوجوانوں سے ملا تو بولے کہ سارا وہاں آپ کی تمہارے بسم اللہ نگر سے 800 پورا ہو, گانجا وغیرہ بیچنے والے وہاں سے زیادہ آتے. اور کئی جگہ یہ چھال کرتے, نوجوانوں میں نشہ عام ہو گیا, بڑا برا حال ہے. تو اسی لیے جو ہے محنت جتنی ہماری مضبوط ہوگی اتنا کام ہوگا. اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرنے کے کاموں میں لگو, ورنہ نہیں کرنے کے کاموں میں خدا تمہیں لگا دیں گے.
کرنے کے کاموں میں لگو، ورنہ نہیں کرنے کے کاموں میں اللہ لگا دے گا. تو کرنے کے کام نہیں کریں گے تو نہیں کرنے کے کاموں میں اللہ نے لوگوں کو لگا دیا ہے. صلاحیت امت کی ایسے ضائع ہوئی. یہ جملہ مجھے کب سمجھ میں آیا کہ تو پچھلے سال ہم لوگ جو ہے وہ اجتماع میں تھے، پورٹ ایلزبتھ اور پھر کیپ ٹاؤن، پھر وہاں سے جوہانسبرگ آئے. تو جوہانسبرگ میں ایک ہفتہ لگانے کے لیے ذمہ داروں کی طرف سے بات آئی، تو ہم شہر کے 4 کونوں میں انہوں نے 4 جوڑ رکھے. جوہانسبرگ بہت بڑا شہر ہے. تو ایک کونے میں ہم لوگ گئے، بہت تھکے ہوئے تھے، صبح تہجد میں اٹھے تھے، پھر ملاقاتیں ہوئی، بیانات ہوئے، پھر 11-12 بجے ایک جگہ پہنچے، شام میں جوڑ تھا، بیانات تھے. تو ہم سوچے کہ جاتے ہی ذرا آرام کر لیں گے، لیکن پہلے سے 3 ساتھی تیار تھے. جیسے کار سے اترتے ہی بولے کہ ابھی ملاقاتوں میں جانا ہے، 3 جماعتیں بنی. ہماری 3 ساتھیوں کی جماعت تھی. تو ہمارے جو رہبر تھے وہ 80 پر 6 سال کی عمر ہوگی، 86 سال عمر، ایک بزرگ بالکل فرشتے کی طرح. کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال بھی بہت دیا ہے، دینداری بھی بہت. ہر گھر میں حافظ قرآن ملیں گے، ہر گھر میں علماء ملیں گے، اور بڑے بڑے مدرسے ملیں گے. اللہ پاک نے دنیا بھی دی ہے، دین بھی دیا. تو ایک بزرگ ہیں، بالکل سفید پگڑی باندھ کو، سفید توپ پہن کو، سفید داڑھی گڑی، فرشتے کی طرح. تو انہوں نے بولے میں آپ کا رہبر ہوں. تو میرے ساتھ ان کو طے کیا گیا. تو جو نا جو میرے ساتھ وہاں کے مفتی صاحب بھی تھے، مفتی عبدالخالق صاحب وہاں کے پورے ان کے ذمہ دار ہیں، جوہانسبرگ کی شورا کے ذمہ دار ہیں، بہت پرانے لوگوں میں سے. تو ہم تینوں نکلے. اب جیسے دعا ہوئی، دعا کے بعد میں پوچھا بھائی ہمارے رہبر کو، کہا کہ یہ بزرگ. مجھے ابھی گاڑی کون چلائیں گے؟ کہا میں چلا دوں. تو چنانچہ انہوں نے خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمیں لے گئے، 100 کی اسپیڈ میں چلا گئے. جاتے جاتے مفتی صاحب پوچھے بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ بولے 80 پر 6 سال، 86 سال عمر. آپ کے نواسے پوتے کہتے ہیں؟ بولے 36 ہیں. اور پھر وہاں پر ہم لوگ ملاقاتوں میں گئے، اور جا کر ایک بہت بڑے عالم تھے وہاں پر جو پڑوس ملک سے فارغ تھے. تو ان کی ملاقات ہوئی، بہت دیر تک بات ہوئی. جب ہم واپس نکل رہے تھے تو گھر میں ایک مشنری پڑی تھی، جو بچوں کا کھلونا تھا، بہت زیادہ وہ اس سے بنا ہوا تھا. تو اسے دیکھ کر انہوں کھڑے ہو گئے. تو میں نے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں اصل انجینئر ہوں، سول انجینئر ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کھلونے کو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میری یہی فیلڈ تھی. اور پھر فوراً وہ کہنے لگے کہ میں اپنے جسم پر غور کر رہا تھا کہ جب دنیا والے مشنری بنانے میں ان کو اتنی محنت لگتی ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کی اتنی بڑی مشنری بنائی ہے، اللہ پاک نے کیسی قدرت سے ہمیں بنایا ہوگا. ایک ایک عضو پر غور کرو تو آدمی کی آنکھیں کھل جاتی. آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ابھی پرسوں میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ ناسا والوں نے ایک بادل دریافت کیا ہے اوپر خلا میں. وہ بادل میں اتنا پانی ہے جیسے 7 سمندروں کے اندر پانی، جیسے 7 سمندر ہیں. پوری دنیا میں 23% زمین ہے اور 77% پانی ہے. بڑے بڑے سمندر ہیں، کھاٹے مارتے ہوئے سمندر. تو جتنا پانی 7 سمندروں میں ہے، اس سے 140 کھرب گنا زیادہ پانی وہ ایک بادل میں ہے. 140 کھرب کا مطلب کیا؟ 100 کروڑ کو 1 ارب، اور 100 ارب کو 1 کھرب. تو ایسے 140 کھرب گنا زیادہ، ان سمندروں سے زیادہ وہ ایک بادل میں پانی ہے. ذرا اللہ کی عجیب و غریب شان ہے. سمندروں کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی. 2 ہفتے پہلے ہم یہاں کمٹا میں گئے تھے، بھٹکل ضلع میں کمٹا ہے، وہاں پر جو ہے جوڑ تھا مچھلی پکڑنے والوں کا، ماہی گیری والوں کا جوڑ تھا. دیکھے تو 300-400 کشتیاں سمندر میں، پورے 2 مہینے چھٹی ہوتی ہے ان کی، انڈیاں کے دن آئے، اور تقریباً 1000 کے قریب ساتھی جمع ہوئے تھے. تو ہم نے ان کی کارگزاریاں بھی سنی، تو انہوں نے عجیب کارگزاریاں سنائی. اکثر اس میں سے جمعے کی نماز پڑھ کر کشتی میں جاتے ہیں، اگلی جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں. 1 ہفتہ پورا سمندر میں، اور بہت سارے 15 دن سمندر میں، بعض 1 مہینہ سمندر میں، اندر 100-200 کلومیٹر تک چلے جاتے. جب تک مچھلی ملتی نہیں واپس آتے. انہوں نے عجیب کارگزاری سنائی. دعوت کی محنت کی برکت سے ہر کشتی میں اذان نمازیں شروع ہو گئی. وہیں پہ 5 وقتہ اذان دیتے، نماز پڑھتے، امام طے ہے ان کا. اور پھر اسی طرح بہت سی کشتیوں میں مسجد اور جماعت کی فکر ہوتی ہے، اور بہت سی کشتیوں میں 2.5 گھنٹہ لگاتی ساتھی، بوٹ سے بوٹ دعوت دینے جاتے. اسی طرح تعلیم ہوتی ہے ان کی یہاں، اور اسی طرح 2 گشتوں کی پابندی ہوتی ہے. سیروزہ جماعتیں ان کی کشتیوں میں نکلتی ہیں. اور رمضان میں وہ کہنے لگے کہ عجیب منظر ہے کہ ہمارے یہاں تراویح کے 20 رکعت ہم کشتیوں میں پڑھتے ہیں. 25-30 آدمی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے بوٹ ہوتے ہیں، تو اس میں تراویح کی نماز بھی ہوتی ہے، صبح شام تک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو اس طرح ماشاءاللہ دین کی محنت. سمندروں سے یہ بات مجھے یاد آ گئی. تو بہرحال تو وہ انجینئر سے وہ کہنے لگے جن کی عمر 80 پر 6 سال ہے. پھر باہر نکلے، اور نکل کر جو ہم لوگ واپس آ گئے مسجد میں، تو مجھے ایک کنارے لے کر گئے.
اور لے جا کر کے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ بات یہ ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کرنے کے کاموں میں لگو ورنہ نہیں کرنے کے کاموں میں خدا تمہیں لگا دیں گے. تو اس پر انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا. کیا بولے تو روزانہ میرا معمول زمانے سے برسوں سے 30-40 سالوں سے میرا معمول یہ ہے کہ ظہر سے لے کر عشاء تک میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں, مختلف سماعت گشت کرتا ہوں, ملاقاتیں کرتا ہوں, آئی ہوئی جماعتوں کی نصرت کرتا ہوں. لیکن ابھی چند دن پہلے 6-7 مہینے پہلے میری بیوی کو وہ ہیمریج ہو گئے, برین ہیمریج کیا بولتے ہیں اس کو, یہ ہو گئے, جس کی وجہ سے 20 سال کی پوری میموری لاس ہو گئی. 20 سال پہلے کا سب یاد ہے, شادی جو ہوئی وہ پہلے کا سب یاد ہے, لیکن 20 سال کی میموری لاس ہو گئی. اب اس کی خدمت میں 6-7 مہینے سے میں ہی لگا ہوا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زمانے سے میرا معمول ظہر سے عشاء تک تبلیغ کا کام کرنے کا ہے. اب چونکہ بیوی کی خدمت بھی میرے ذمے ہو گئی تو جس کی وجہ سے دین کی محنت میں ظہر سے عشاء تک نہیں کر سکتا, اس میں تھوڑے گھنٹے بیوی کی خدمت میں لگانے پڑتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہیں حضرت جی نے جو وعید بیان فرمائی اس میں تو میں داخل نہیں ہو گیا کہ کرنے کے کاموں میں لگو ورنہ نہیں کرنے کے کاموں میں خدا تمہیں لگا دے. تو میں نے ان کو تسلی دی, بیوی کی خدمت جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے, اس پر بھی آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا گشتوں میں دین کی محنت میں ملے گا, اس لیے کہ ایک مجبوری ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح اللہ کے بندے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے چل رہے ہیں دین کے کام میں. تو اس لیے جو ہے ہمارے یہاں سے محنت شروع ہوئی تو ہم بھی اسی ترتیبوں پر چل رہے ہیں, تو اس لیے چلیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ابھی ارادہ کرو کہ کون کون تیار ہیں. 12 تاریخ سے 4 مہینے کی جماعت ہے ہمارے, کچھ تشکیلیں مزید نور وغیرہ میں ہمیں کچھ دن ظہر میں گیا تو وہاں ملاقاتیں ہوئی, اب حلقے بھر میں ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے. تو ذرا اس لیے ساتھی ارادہ کریں انشاءاللہ, کم سے کم مہینے میں ایک بار تو لگیں گے. جی سب کے آگے کی تقریباً آ گیا. ٹھیک ہے, بقیہ ساتھی جو ہے نا روزانہ ذرا فکر کریں, جماعتوں کی تعداد بھی بڑھانا ہے. اب کیا ہے, سروں کے اوپر جماعتیں بن رہی لے کر, ہر جگہ ملکوں میں کیا باتیں چل رہی کہ جو حضرات جماعت لے کر چل سکتے ہیں ان کے ساتھ جماعت. اب ہماری مسجد ہر جماعت میں 20 ساتھی جماعت لے کر چل سکتی تو 20 جماعتیں جا سکتی, مہینے میں 3 دن کی 20 جماعتیں جا سکتی. اب 3 یا 4 جماعتیں نکال کر خوش ہو جاتی کہ الحمدللہ ہم نے حق ادا کر دیا, ہزاروں لوگوں کا وقت نہیں لگ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے کوشش کر کے جماعتوں کو بڑھانا ہے. ساتھی ارادہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, درود. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطایا سے درگزر فرما, دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما, اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق عطا فرما, اپنی محبت معرفت عطا فرما, اپنا خصوصی قرب عطا فرما. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما, آج کے ہمارے عمومی گشت کو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ تیری نسبت پر چلنا پھرنا یا اللہ اس کو قبول فرما لے. یا اللہ تیرے نسبت پر چلتے رہنے پھرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گشتوں میں چلنا ہمارے لیے آسان فرما. 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب سے دین کے کام کے لینے کے فیصلے فرما. ہماری اولادوں کو نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما. دیر اور دور کے لیے دنیا کے تمام ملکوں میں جا کر تیرا پیغام پہنچانا ہمارے لیے آسان فرما دے. عالمی تقاضوں پر ہم سب کو چلنا نصیب فرما دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عزت عطا فرما. دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے پوری حفاظت فرما. ہمارے اس پورے محلے کو بے انتہا قبول فرما. یہاں کے نوجوانوں میں صحابہ کے نوجوانوں کے جذبے نصیب فرما. یہاں کی بچیوں میں صحابیات کے بچیوں کے جذبے نصیب فرما. عورتوں میں صحابیات کے جذبے نصیب فرما. یہاں کے مردوں میں دین کی فکریں نصیب فرما. ہماری اس مسجد کو اعمال مسجد سے آباد فرما. یہاں سے جماعتیں پوری دنیا میں جائیں, اس کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. ہر خیر کو اس پوری امت کی طرف متوجہ فرما. ہر شر سے پوری حفاظت فرما. امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال روزیاں عطا فرما. بے نکاحی لڑکیوں کے نکاح کے انتظامات فرما. بے اولادوں کا اولادیں عطا فرما. جو جیلوں میں بند ہیں خلاصی کی شکلیں پیدا فرما. جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں خلاصی کی صورت شکلیں پیدا فرما. آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. ہمارے ملک میں بھی پورے عالم اسلام میں امن و امان کی فضاؤں کو قائم فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ.